شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی رمضان ٹرانسمیشن ضیاء القلوب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رمضان المبارک کی پربہار ساتھ ہیں کہ یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس دفعہ ہم اس فارمیٹ پہ اپنے پروگرام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہر رمضان المبارک کے پروگرام میں ہم مرکزی دارالعلوم بیرا شریف کے کسی ذیلی ادارے میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے اس پروگرام کو براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آج ہم موجود ہیں میاں والی سے آگے، چشمہ بیراج سے 15 کلومیٹر آگے آئیں تو عمر خیل شرکی کا یہ خوبصورت ادارہ ہے، علاقہ ہے، جہاں کھجوروں کے باغات ہیں، جھنڈ ہیں، خوبصورت آب و ہوا ہے، بہترین موسم ہے، پرسکون ماحول ہے، اور اس ماحول میں علم و حکمت کی شمع جلائے حضرت علامہ مفتی مقبول احمد چشتی صاحب زیدہ مجدہ، جو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، ایک طویل عرصے سے خدمت دین متین کی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں. آپ کے تلامذہ، دارالافتاء اور دیگر شعبہ جات کے احباب، شعبہ حفظ، درس نظامی، سکول، بہت سے زندگی کے شعبے ہیں جہاں پہ تربیت کا کام یہاں جاری و ساری ہے. اور آج ہم یہاں پہنچے ہیں. سب سے پہلے تو ہم علامہ مفتی مقبول احمد صاحب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں آج کی اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت عطا فرمایا اور بڑی خوبصورت میزبانی فرمائی. اور آج ہمارا موضوع ہے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا منہج تربیت، اور اس موضوع کو متعین کرنے کا سبب بھی یہی ہے. جناب محترم علامہ مفتی مقبول احمد صاحب زیدہ مجدہ، آپ کو ایک طویل عرصہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، جس دوران آپ نے حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے انداز تربیت کو دیکھا، انداز تدریس کو دیکھا، اور محبت کی فراوانی کا ملاحظہ کیا، اور بہت سے نظارے جو ہیں وہ اس کے شاہد عادل گواہ ہیں. تو ہم نے چاہا کہ ان کی آواز میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پیغام محبت ہے وہ نکھر کر سامنے آئے، اور مزید اس کی کچھ باتیں عوام تک پہنچیں. تو آئیے بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے ہم محترم علامہ مفتی مقبول احمد صاحب زیدہ مجدہ ان سے ہم محو گفتگو ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت. جناب علی، آج جو ہمارا موضوع ہے، ایک تو رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ بات آپ ارشاد فرما دیں شروع میں، اور پھر حضرت ضیاء الامت کے منہج تربیت کے متعلق بھی آپ سے گفتگو. ماہ رمضان المبارک وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں مسلمانوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. روزوں کی فرضیت کے مقاصد تو متعدد ہیں، لیکن جو سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ روزہ داروں میں تقوی شعاری آ جائے، گناہ سے اجتناب اور نیکی سے محبت کا درس مل جائے. تو اس حوالے سے ماہ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے. اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں سے جو محروم رہا، اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار جبریل آمین کی دعائے ضرر پہ آمین کہا تھا. جبریل آمین نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، اسے اللہ پاک کی رحمت کا حصہ نہ ملے، کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو یہ ماہ رمضان برکت، رحمت اور غفران کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ صبح شام اللہ پاک کی رحمت، مغفرت اور غفران کو تلاش کریں.
اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں۔ جی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے اور نیت ثواب سے رات کو قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سبحان اللہ سبحان اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل، بالخصوص جو آخری عشرہ ہے اس کی برکات جو ہیں وہ تو پھر اس میں کوئی پورے شک رمضان نہیں۔ سے فائق ہیں، اور اس میں شب قدر اور وہ سب برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ برکات عطا فرمائے۔ آمین تو ہم اپنے آمین۔ موضوع کی طرف آتے ہیں، اور اس میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ کو کتنا عرصہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر یہ بھی فرمائیں کہ اس دوران کون کون سی کتابیں آپ نے حضور ضیاء الامت کے پاس ڈائریکٹ پڑھی، اور پھر آپ کا انداز تدریس کیا تھا۔ پہلے تھوڑا اس پہ آپ ارشاد فرمائیں، کچھ اپنے واقعات ذکر فرمائیں۔ جی، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے دورہ حدیث شریف پڑھا ہے۔ جی، دورہ حدیث پاک، جی اس میں دو اسباق ہمارے آپ کے پاس ہوا کرتے تھے، ایک الحمدللہ بخاری شریف کا، اور دوسرا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے تصوف کے موضوع پہ، عوارف المعارف، بڑی معروف کتاب۔ ماشاءاللہ یہ آپ ہمیں پڑھاتے تھے، اور کیا انداز تدریس تھا آپ کا۔ آپ کی تربیت میں جو سب سے نمایاں چیز ہے نا، سب سے نمایاں، وہ اکثر و بیشتر آپ اپنے بیانات میں، اپنی تقریروں میں اور عام گفتگو میں، درس و تدریس کے دوران بھی آپ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اپنے طلبہ میں آپ یہی اللہ پاک کی بارگاہ میں اخلاص، للہیت اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، جی یہ آپ کی تربیت کا مرکزی نقطہ تھا۔ جی اور آپ یہی چاہتے تھے کہ میرے جو طلبہ ہیں، میرے مریدین ہیں، میرے متوسلین ہیں، وہ اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیں کہ ہم نے اپنے رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ سبحان یہ احساس بندگی انسان کے اندر پیدا ہو جائے، جی اور بندگی کا یہ ذوق اور یہ جو سوز ہے، یہ حضور ضیاء الامت کی زندگی میں بڑا نمایاں تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ضیاء حرم، یہ جو ضیاء الامت نمبر ہے، جی اس میں نے موضوعات کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک موضوع ابھی تشنہ تکمیل ہے، اور وہ ہے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اور سوز بندگی۔ سبحان اللہ، پھر کیا خوبصورت یہ ہمارے عنوان۔ مدرسہ کی ایک عالمہ تھی، تو ان کو میں نے یہ موضوع دیا تھا چند سال پہلے۔ الحمدللہ اس موضوع پہ انہوں نے مقالہ بھی تحریر کیا ہے، اور بڑے خوبصورت واقعات اس میں ہیں، اور آپ کی تربیت کے سنہری اصول نکھر کے سامنے آئے ہیں۔ وہ کہیں شائع ہوا ہے؟ وہ مقالہ پبلش تو نہیں ہوا، جی بیرا شریف میں ہاں۔ لائبریری میں موجود ہوگا، ماشاء اللہ، سبمٹ ہو گیا تھا، وہاں پہ ٹھیک، موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ تو اس میں حضرت ضیاء الامت، ظاہری بات ہے، پابندی شریعت، پھر طلباء کو جو ہے وہ تقوی الہیت کا درس دینا، اور اس میں پڑھاتے ہوئے کیا انداز غالب ہوتا تھا منہج تربیت کے حوالے سے، جو آپ ارشاد فرمانا چاہیں؟ آپ ہمیشہ جب بھی آپ تقریر فرماتے یا تدریس فرماتے تھے، آپ اصلاح پہ بڑی توجہ دیتے تھے۔ جی آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرے سامع تک، سننے والے تک دین کا پیغام کما حقہ پہنچ جائے، اور اس کی زندگی سنور جائے، اس کی یہ زندگی بھی اور اگلی زندگی بھی سنور جائے، اس میں بہتری آ جائے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ آپ کی تربیت میں بڑی نمایاں تھی۔ ماشاء اللہ۔ تو اس میں مرکزی نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا کہ وہ اخلاص اور للہیت جو ہے جی اس پہ آپ زور دیتے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت نمایاں تھا، اور ظاہری بات ہے کہ طلباء جب اپنے سامنے ایک ایسا کردار دیکھتے تھے کہ جہاں صرف تدریس نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ ایک زندہ و جاوید عملی تصویر بھی سامنے ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا ان کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں نا جی،
میرے ایک دوست ہیں حافظ محمد صدیق صاحب، میرے کلاس فیلو بھی رہے، جی وہ اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں جب پہلے بیرا شریف میں داخلہ لینے کے لیے آیا، وہ وقت مجھے یاد ہے کہ القمر ہاسٹل میں اس کی 4 دیواری ہم بنا رہے تھے، تمام طلبہ مل کے نا تعمیر کر رہے تھے 4 دیواری کو۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میں آیا وہاں پہ اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اچانک تشریف لے آئے۔ آپ جب آئے اور اپنے اساتذہ کو اور طلبہ کو یہ کام کرتے دیکھا تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جب آپ نے ہاتھ بلند کیے، وہ کہتے ہیں میں پہلی دفعہ تھا، پہلی زیارت تھی، تو جو ہی میں نے دیکھا کہ بس ہاتھ بلند ہونے کی دیر تھی، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ اخلاص و للہیت کا منظر دیکھا اور یہ سوز بندگی دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس اللہ کے نیک بندے کے پاس گزارنی ہے اور یہاں علم حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ ہے، یہ وہ سوز بندگی ہے، یہ وہ اخلاص و للہیت ہے۔ اور اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں۔ حضور قبلہ صاحبزادہ حفیظ البرکات شاہ صاحب، آپ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ جب یہ تاج کمپنی دیوالیہ ہونے لگی تو عین اس وقت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ ابو جی تھوڑا دعا کر دیں۔ تو اس وقت آپ نے جو بات کی تھی نا، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ یعنی آپ چونکہ حاضر تھے اور ایک وہ کمرشل ادارہ تھا، وہ بھی کمرشل ادارہ تھا، یہ بھی کمرشل ادارہ تھا، ضیاء القرآن پبلیکیشن بھی، تو ان کے ذہن میں نہ جانے کیا تھا، لیکن حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے میں تو دعا کروں گا کہ اللہ پاک ضیاء القرآن پبلیکیشن کو بھی عروج اور کمال عطا فرمائے اور تاج کمپنی کو بھی ترقی دے جس نے اللہ کے پاک کلام کی خدمت کی ہے۔ یہ وہ تعلق بندگی ہے رب کریم کے ساتھ کہ جس کا مظاہرہ ایک کاروباری دنیا میں بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی آپ نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا۔ یہ سچائی جو ہے وہ ان کے کلام میں موجود ہے کہ چاہے تجارت ہے، تدریس ہے، عام زندگی ہے، ہر جگہ صدق مقال ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ کہیں ان کے عمل اور قول میں دوئی جو ہے وہ نظر نہیں آئی جو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب اس میں مزید یہ ارشاد فرمائیے گا کہ علم و تصوف کا آپ کی شخصیت میں جو ایک حسین امتزاج ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا جی، الحمدللہ آپ بہت عالم اجل تھے، آپ کے جو علمی شاہکار ہیں، علمی کارنامے ہیں، وہ بالکل عیاں راچے بیان۔ ضیاء القرآن تفسیر ہے، ضیاء النبی شریف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ ایک مستند حوالہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سنت خیر الانام کو دیکھ لیں، آپ کے خوبصورت مختلف موضوعات کے اوپر مستند موضوعات پہ مستند اور مدلل قسم کے مقالہ جات ہیں۔ اور ضیاء حرم بھی ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے، اگرچہ ہے صحافت کی دنیا میں، اور سب سے بڑا کارنامہ تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ہے، یہ بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تصوف کے ساتھ آپ کا گہرا ربط تھا۔ دیکھیں نا جی کہ آپ بہت بڑی خانقاہ امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین تھے، اور حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید خاص بھی تھے، اور نسل در نسل آپ کی خاندان میں علم اور ولایت چلی آ رہی تھی، آپ پروردہ آغوش ولایت بھی تھے۔ تو آپ کو علم کے ساتھ ساتھ تصوف سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ دورہ حدیث کی کلاس کو بخاری شریف کے ساتھ ساتھ عوارف المعارف بھی پڑھاتے تھے، تو اپنے بچوں کی معرفت و طریقت کے حوالے سے بھی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ
آپ کی تصوف کے موضوع پہ بڑی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب. جی تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شروع میں مقدمہ تحریر فرمایا ہے. جی. اس کا ایک اردو ترجمہ ہے، مولانا فضل الدین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا جی. بے شک وہ ضیاء القرآن سے جو پبلش ہوا ضیاء ہے، القرآن سے جو بڑا وقی مقدمہ ہے، بڑا خوبصورت. جی. اور اس میں آپ نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے تصوف کے اوپر. صوفی کی تعریف کی ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے، پھر تصوف کی ڈیفینیشن کی ہے مختلف حوالوں سے. اور اس کے بعد جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے علم تصوف پہ وارد ہونے والے اعتراضات کے بڑے خوبصورت مدلل جواب دیے ہیں. جی. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا علم و تصوف، تو ایک بڑا اعتراض جو تصوف پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مستشرقین بالخصوص یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ ناخواندہ ہوتے ہیں، ابجد ناشناس ہوتے ہیں، اور ان کے پاس علم نہیں ہوتا. جی ہاں. تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جتنے بھی اکابر اولیاء کرام تھے، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضور مجدد الفسانی ہیں. یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے ماشاءاللہ یہ علم و فضل کے بھی تاجدار تھے اور معرفت و تصوف کے بھی شہنشاہ تھے. سبحان اللہ. آپ نے اس اعتراض کا بڑا مدلل جواب دیا ہے. اور وہاں پہ آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قول نقل فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تصوف والے لوگ ہوتے ہیں، ارباب طریقت ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنا تو یہ تصوف کی شرط اول ہے. سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں این راہ کس یابد کہ کتاب بر دست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر دست چپ و در روشنائی این دو شمع میرود. فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو راہ طریقت ہے یہ اس کو میسر آتی ہے کہ جس کے دایاں ہاتھ میں کتاب اللہ ہو اور جس کے بایاں ہاتھ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ ان دونوں چیزوں کی روشنی کے اندر اپنے زندگی کے سفر کو طے کرے. جی. تو اس طرح آپ نے پھر ان لوگوں کو جواب دیا جو علم تصوف پہ اعتراض کرتے ہیں. الحمدللہ اسی مقالے کے اندر اور اسی مقدمہ کے اندر آپ نے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان بھی نقل کیا ہے. جی. آپ فرماتے ہیں اجتنب ثلاثۃ اصناف من الناس، کہ لوگوں میں 3 قسم کے لوگ جو ہیں نا ان سے اجتناب کرو. جی. ان سے بچ کے رہو. العلماء الغافلین، وہ علماء جو غفلت شیار ہیں، جو غافل ہیں. والفقراء المداہنین، اور وہ فقیر لوگ جنہوں نے لبادہ فقر تو پہن رکھا ہے لیکن مداہنت سے کام لیتے ہیں، دینی معاملے میں وہ جرت اور بہادری سے کام نہیں لیتے. اور تیسری وہ صنف جس سے اجتناب کا حکم ہے وہ ہے والمتصوفۃ الجاہلین، ایسے بناوٹی صوفی جو جاہل ہیں، جن کے پاس علم موجود نہیں ہے، جو علم فضل والے نہیں ہیں. تو یہ سب کچھ بیان کر کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو اولیاء کبار ہیں یا اولیاء کبار تھے، الحمدللہ وہ ان کے پاس علم و فضل بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معرفت و طریقت کے بادشاہ بھی تھے. بہت خوبصورت. تو یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت میں علم اور تصوف کا امتزاج ہے، اور وہ ایک عالم ربانی بھی ہیں اور ایک صوفی کامل بھی ہیں. اور یہ خوبصورتی ماشاءاللہ ان کے ہاں ہی نہیں نظر آتی بلکہ ان کے تلامذہ، ان کے خلفاء اور ان سے کسب فیض کرنے والے تمام احباب میں بھی یہ حسن و
جمال نظر آتا ہے کہ وہ یک وقت نہ صرف صوفی ہے بلکہ وہ عالم ہیں اور انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جس کی طرف اگر آپ اشارہ فرما دیں کہ حضرت ضیاء الامت کا یہ جو منہج ہے جس میں علم کی اہمیت ہے اور تصوف جو ہے وہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک عمل کی شکل میں ڈھلا ہوا ہے، اس منہج کی عصر حاضر میں جو ضرورت و اہمیت ہے اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ کا جو منہج ہے وہ منہج اعتدال ہے جی، کسی حوالے سے بھی دیکھیں تو اعتدال اور ایک بیلنس اور ایک توازن نظر آتا ہے۔ جی، آپ کے منہج میں نہ بے جا درستی ہے، نہ سختی ہے، نہ اس میں غفلت اور مداہنت کا پہلو نظر آتا ہے۔ جی، آپ ہمیشہ اپنے طلباء کو مسابقت کی دعوت دیتے تھے جی، کہ آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے۔ یہ عام طور پہ یہ جو مسابقت یا ریس ہوتی ہے نا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی آپ دوسرے کی ٹانگ اڑا کے آگے بھاگنے کی کوشش کریں، جی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سر پٹ دوڑتے چلے جائیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ جی، تو یہ ٹانگ اڑانے والا منہج آپ کا بالکل نہیں تھا۔ جی، آپ کا اصل میں مزاج جو تھا نا ڈاکٹر صاحب، وہ دائیانہ مزاج تھا۔ جی، اب دائیانہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں ایک مثال دوں آپ کو۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بے نمازی کا کیا حکم ہے؟ اب ظاہر ہے جو مفتی صاحب ہوں گے وہ اس پہ کوئی فتویٰ ہی صادر کریں گے، لیکن وہ جن سے بات پوچھی جا رہی تھی وہ چونکہ ولی اللہ تھے اور ان کا مزاج دائیانہ تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ بے نمازی کا حکم یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور اس کو نمازی بنا دیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے دائیانہ مزاج۔ سبحان اللہ، اس میں اصلاح پہ زیادہ توجہ ہے، اصلاح پہ۔ جی بالکل، آپ کا مزاج جو ہے وہ صوفیانہ اور دائیانہ تھا۔ اب فرماتے تھے کہ کسی کانے کو کانا نہ کہو، اس سے اس کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے اس میں تمرد اور سرکشی اور چڑچڑاپن ہو جائے گا یا وہ غصے میں آ جائے گا۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو تربیت کا انداز ہے، جو مربیانہ اصول اور طریقے ہیں، وہ ان چیزوں پہ استوار کیے جائیں، ان میں رواداری ہو، ان میں تحمل ہو، ان میں برداشت ہو، اور بے جا دوسرے پہ طعن و تشنیع کرنا اور الزام تراشیاں کرنا، بہتان تراشی کرنا اور جل بھن کے اس طرح خطابت کے جوہر دکھانا جیسے کوئی آپ کسی سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ جو انداز آپ کا تھا نا جی، یہ صرف درس و تدریس کے وقت نہیں، آپ کی تحریر میں بھی یہ نمایاں نظر آتا ہے۔ میں ایک جگہ واقعہ پڑھ رہا تھا ضیاء القرآن شریف میں کہ واقعہ بڑا سادہ سا ہے، لیکن آپ نے اس میں داعی دین کو پیغام دیا ہے۔ آپ نے واقعہ لکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ لیلا گم ہو گیا، تو آپ اس کو تلاش کرنے لگ گئے۔ تلاش کرتے کرتے جب تلاش کر لیا کافی تگ و دو کے بعد، تو آپ نے وہاں پہنچ کے نا اس کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، اس کو گلے لگا لیا، اور گلے لگا کے آپ ارشاد فرمانے لگے کہ آپ بھی تھکے ہیں اور مجھے بھی تھکا دیا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو بھی تھکایا اور مجھے بھی تھکا دیا ہے، تو آپ نے اس سے پیار کیا۔ تو اس وقت حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد ارشاد فرمایا دین کے داعی کی یہ خوبی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، وہاں سے بھی دین یہ استدلال لے کے آئے۔ اب ڈاکٹر صاحب میں حیران ہوتا ہوں، کئی دفعہ معمولی واقعہ ہوتا تھا لیکن حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اس میں کوئی نہ کوئی تربیت کا پہلو نکال لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی ایک مربی کی خوبی ہے، اس کا وصف ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ایک اور ہے جی۔ ایک دفعہ آپ کے خلیفہ صاحب آپ کے ساتھ تھے اور خدمتگار اور باقی احباب بھی، آپ اوپر 14 نمبر کمرے میں آپ رہا کرتے تھے، دوسری منزل پہ۔ تو آپ وہاں پہنچے، آپ نے فرمایا کہ تالا کھولنا ہے، چابی کہاں ہے؟ تو چابی تلاش کرنے لگ گئے، کافی دیر کے بعد چابی
نہ ملی. پھر فرمایا اپنی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا. پھر ذرا کوشش کی تو کسی ساتھی کی جیب سے چابی مل گئی اور تالا کھول دیا گیا. اب بظاہر یہ ایک معمولی سا واقعہ ہے، بے شک. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں نا، گوہر مراد اپنے من میں موجود ہوتا ہے، لوگ اسے باہر جا کے کہاں تلاش کرتے ہیں. اللہ اللہ. یہ جو آپ نے تصوف کی بات چھڑی تھی نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو یہ عارفین کا قول ہے، عارف باللہ لوگوں کو قول ہے. تو آپ نے ایک چھوٹے سے واقعے سے یہ معرفت و تصوف بھلے شاہ آسمانی اردیاں پڑھدا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ صوفیاء کے ہاں یہ نکات جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، اور آپ نے کس خوبصورتی سے اس جانب اشارہ فرمایا. آپ کا اپنا کوئی ایسا ذاتی واقعہ حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے ساتھ شفقت محبت ان کی، اس کا اگر تذکرہ کرنا چاہیں کوئی ایسی بات؟ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ، بس ان کے اس شجر سایہ دار کے نیچے ساری رونقیں ہی رونقیں تھیں. ہر ایک پھول بجائے خود ایک گلشن ہے، میں کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں. واہ واہ. آپ کی زندگی کا کون سا واقعہ عرض کروں؟ ڈاکٹر صاحب میری شادی ہوئی، میں دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا بحیرہ شریف، تو پتہ چلا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے. جی. آپ سیال شریف ہیں. پھر میں سیال شریف حاضر ہوا. جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ اتفاق سے اس وقت آپ کے سامنے ٹرے میں سیب کے پیس پڑے ہوئے تھے. میں حاضر ہوا اور میں نے دعوت نامہ پیش کیا. تمام اطراف میں احباب متوسلین اور محبت کرنے والے حاضر تھے. آپ نے ایک پیس ایک آدمی کو دیا، پھر دوسرے کو تقسیم فرمانے لگے. جب میری باری آئی تو آپ نے 2 پیس عطا فرمائے. چونکہ میں دعوت نامہ شادی کا دے چکا تھا، میں نے بھی بے تکلفی میں عرض کیا حضور مجھے 2 اور باقی سب کو 1 فرمایا. اب آپ 2 ہو گئے ہیں. یہ محبتوں کی بات ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آپ جب شادی ہوئی تو آپ چونکہ مصروفیت تھی آپ تشریف تو نہ لا سکے، ممکن بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے باقاعدہ ایک گرامی نامہ ارسال فرمایا. سبحان اللہ. اور اس گرامی نامہ کو جب میں نے کھولا، اس میں آپ کا وہ گرامی نامہ بھی موجود تھا اور اس کے ساتھ 100 روپے کے 2 نوٹ بھی تھے. اس دور میں 100 روپے کے نوٹ، ایک نوٹ پہ لکھا تھا للعروس اور دوسرے نوٹ پہ لکھا تھا للعروسہ. سبحان اللہ. دونوں کے لیے کتنی محبت کی بات ہے. کیا بات ہے. اور میں آپ کو وہ الفاظ یاد دلاؤں، آپ نے اس گرامی نامہ پہ 2-3 لائنیں لکھی تھی. جس لفظ سے آپ نے خطاب کیا شروع میں السلام علیکم لکھنے سے، اور اس سے پہلے آپ نے مجھے یوں کہا، میرا نام چونکہ مقبول ہے، مقبول احمد ہے، تو آپ نے ارشاد آپ نے لکھا ایھا المقبول فی الحضرۃ الاحمدی فی الحضرۃ الاحادیہ والاحمدیہ. اللہ اکبر. کیا یہ لفظ لقب ہے، یہ تو سند ہے ایک بہت بڑی. ایھا المقبول اور میرا جی چاہتا ہے الاحادیہ والاحمدیہ، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جو کلمات والا گرامی نامہ ہے، ویسے تو آپ کے 2-3 اور بھی ہیں گرامی نامے میری طرف، لیکن میں اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ آپ کا یہ گرامی نامہ میرے کفن میں رکھ دینا. اللہ اللہ. کہ آپ نے اس میں جو مجھے دعا دی ہے، ایک ولی کامل کی دعا ہے، ایک عارف کی دعا ہے. پھر آگے خوبصورت لفظ، پھر آپ نے لکھا کہ لا زالت حیاتکما الزوجیہ ملیئۃ بالفرح والسرور. سبحان اللہ. یہ دعائیہ کلمات سبحان اللہ. الحمدللہ آج بھی مجھے یاد ہیں. یہ جو خوئے دل بری ہے نا، اللہ پاک نے وافر مقدار میں آپ کو عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. یہ حوصلہ افزائی کرنا بچوں کی،
یہ تشجیع، انکریجمنٹ، مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ادارے میں بحیرہ شریف میں آپ کی دعوت پہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جاوید اقبال صاحب جی ہاں یہ تشریف لائے تھے. جی تو اس وقت 3 طلباء نے تقریریں کی تھی، جی ایک اردو میں، ایک انگلش میں اور ایک عربی میں. تو میرا شغف چونکہ شروع سے ہی عربی زبان دانی سے تھا، اور میرے استاذ محترم حضور قبلہ میاں افتخار احمد لاہوری صاحب ہیں، سبحان اللہ سبحان ان کے پاس ہم نے النحو الواضح پڑھی، انشاء العربیہ پڑھی، البلاغۃ الواضحہ پڑھی. وہ تو بڑی ماشاءاللہ شستہ اور رواں گفتگو فرماتے تھے عربی میں. وہ کیا دور تھا. حضرت قبلہ میاں افتخار احمد صاحب جب پڑھایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے وہ ایک دفعہ پڑھا رہے تھے، ضمناً میں عرض کر دوں، جی ہاں وہ اپنے کمرے میں پڑھا رہے تھے، ساتھ ہی گلی تھی، تو گلی سے ایک ریڑھی بان گزر رہا تھا. تو ریڑھی بان نے مخصوص لفظ ہیں پنجابی کے، ان لفظوں سے اپنے گدھے کو مخاطب کیا. تو میاں افتخار صاحب آپ خاموش ہو گئے پڑھاتے پڑھاتے. آپ نے فرمایا اس گنوار اجڑ کو کیا پتا کہ اس نے استعارہ طبعیہ مکنیہ استعمال کیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور پھر اس لفظ کی وضاحت کرنا شروع کر دی کہ یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، یہ اس کا پورا اجرا بھی کر دیا اس لفظ نے. تو قبلہ میاں افتخار احمد صاحب مدث اللہ العالی نے ایک تقریر لکھی تھی اس موقع پہ عربی زبان میں، اور میرے دوست ہیں امیر عبداللہ خان صاحب، وہ فرماتے تھے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی الہامی تقریر ہے. سبحان اللہ. بڑی زبردست تقریر تھی. اس میں پھر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی، وہ بھی اس میں موجود تھے. تو عربی تقریر کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی تھی. ماشاءاللہ. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ تشجیع اور حوصلہ افزائی اور آپ کی زبان سے نکلنے والے وہ انکریجنگ ورڈز، کیا ہی بات تھی. جب بھی کوئی مہمان آتا اور میں حاضر خدمت ہوتا تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ مہمان سے میرا تعارف کرواتے، کہتے تھے یہ دیکھا ہے یہ ہمارا شاگرد ہے، یہ عربی میں بڑی زبردست تقریر کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے یہ 2 بول، اس سے مجھے اتنا حوصلہ ملتا، میرے حوصلوں کو جلا ملتی، میں خوش ہو جاتا اور میری جو پڑھائی کا شوق ہے وہ اور زیادہ فراوان ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. اور اس میں آپ کے شاگردوں کی جو تربیت آپ نے فرمائی، اس میں ماشاءاللہ آپ نے بڑا سیر حاصل اس پہ بات کر دی. اگر اس میں مزید کوئی اضافہ فرمانا چاہیں کسی بات کا تو بسم اللہ ضرور. جی، آپ اپنے شاگردوں کو 3 چیزوں کی بڑی تلقین فرماتے تھے کہ بیٹے تدریس میں مہارت حاصل کرو، تحریر میں بھی مہارت حاصل کرو، اور تقریر بھی اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اسے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے. لیکن آپ کی تربیت یہ تھی کہ بے شک تقریر یہ دین کی خدمت کا ایک اچھا ذریعہ ہے، تحریر بھی اس میں دوام ہے، لیکن ارشاد فرماتے تھے کہ میں تمہیں مدرس دیکھنا چاہتا ہوں، تدریس پہ توجہ رکھیں. آپ کی جو ترجیح دیر پا ہے اور اس کے یہ زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اس میں ہی اصل وہ افراد سازی کا کام ہوتا ہے تدریس. تو یہ تدریس، تقریر اور تحریر کی بات چلی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک دفعہ ہم پڑھ رہے تھے، آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، دورہ حدیث کی کلاس تھی، تو آپ پڑھاتے پڑھاتے غزالی دوران حضور قبلہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر خیر چل پڑا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقریر کے ذریعے آدمی عام لوگوں کو، عامت الناس کو متاثر کرتا ہے اور ان تک دین کا پیغام پہنچاتا ہے، اور تحریر کے ذریعے پڑھے لکھے اور خواندہ لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو آرٹیکل پڑھتے ہیں، مضامین پڑھتے ہیں، ان کو متاثر کرتا ہے اور ان تک دین کا پیغام پہنچتا ہے.
پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کو اللہ پاک تحریر کا اچھا خاصا ملکہ عطا فرما دیتا ہے، بعض مقرر اور خطیب نکتہ داں بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے غزالی دوران حضور قبلہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، ان کو رب کریم نے تحریر کا بھی بادشاہ بنایا ہے اور تقریر کا بھی بادشاہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ پاک نے دونوں ملکے عطا فرمایا۔ سبحان سبحان۔ تو یہ مطلب یوں بھی اس میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کر دوں کہ آپ معاصر علماء کے قدردان تھے، سبحان، آپ ان کی قدردانی فرماتے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی بہت کم لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ وہ ثعالبی ہیں تو انہوں نے ایک وہ قصیدہ لکھا ہے اور اپنی اس کتاب کا نام انہوں نے یتیمۃ الدہر رکھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں اپنے معاصر شعراء کی تعریف کی ہے، اس لیے میں نے اس کا نام یتیمۃ الدہر یعنی فریدۃ الاثر رکھا ہے، کیونکہ اس جیسی اور کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ معاصر کی تو کوئی بات کرتا ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک آپ نے خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اپنے معاصرین کی قدردانی، یہ بھی حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہج میں شامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ محنت اور جد و جہد پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، طلباء کو محنت پہ ابھارتے اور جد و جہد کا درس دیتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ طلباء ساتھیوں نے عرض کی کہ حضور کرم فرمائیں آج کوئی ہمیں کوئی خصوصی دعا دیں۔ آپ مسکرانے لگے، آپ فرمائے ٹھیک ہے پھر چلیں مل کے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے پھر دعا دی کہ یا اللہ میرے ان بچوں کو چین کی نیند عطا نہ فرمانا، نہ فرمانا، چین کی نیند عطا نہ فرمانا۔ یہ تو مجھے وہی بات یاد آ یہ گئی، جہد مسلسل میں رہے۔ مجھے حضرت وہ بات یاد آ گئی ہے جو ہمارے مبلغ اسلام اس وقت بڑے معروف ہیں، علامہ محمد رضا ثاقب مصطفی جی جی، مجھے فرمانے لگے، ایک دن بیرا شریف آئے تو آپ دربار شریف کے سامنے ہی کھڑے تھے کہ میں نے ادیب عربی کا امتحان جب پاس کیا گجرانوالہ میں، ان کے استاد حضور ضیاء الامت کے شاگرد تھے گجرانوالہ میں، تو میں نے اس میں ٹاپ کیا، تو مجھے میرے استاد گرامی لے کے حضور ضیاء الامت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اس بچے نے ادیب عربی میں ٹاپ کیا ہے۔ تو آپ نے مجھے بڑی شفقت اور محبت سے نوازا، تو پھر میں نے دعا کے لیے عرض کیا کہ حضور دعا کریں کہ اللہ، میرا دل مضطرب رہتا ہے کہ اس کو سکون مل جائے۔ تو حضور ضیاء الامت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا کہ دل جو سکون والا ہوتا ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا، قلب مضطرب ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ، یہ یعنی آپ نے وہی بات فرمائی جو رضا ثاقب مصطفی صاحب بیان کرتے ہیں۔ اس ایک جملے میں دیکھیں انہوں نے ان کی زندگی کو بھی بیان کر دیا کہ آپ کے دل میں اضطراب ہوگا تو آپ امت کے لیے کچھ کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بچیوں کا ادارہ شروع فرمانا چاہتے تھے، مجھے وہ منظر یاد ہے، آپ جہاں پہ اس وقت ادارہ قائم ہے وہاں اس مقام پہ آپ تشریف لائے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، میں بھی حاضر خدمت تھا، تو چند احباب سامنے موجود تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچیوں کو تعلیم دینے کا انتظام کرنا بڑا ہی مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمانے لگے بڑا ہی ضروری ہے، بڑا ہی ضروری ہے، بڑا ہی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اگرچہ مشکل ہے لیکن ضروری بہت ہے، لیکن ضروری بہت زیادہ ہے، اور باقی اس میں کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ آپ اپنے طلبہ کی جو تربیت ہے اس میں خاص بات ضرور فرماتے تھے، آپ امانت داری پہ بڑی توجہ دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے آپ جب عملی میدان میں کل کلاں جائیں گے تو کئی تنظیمات کے فنڈ آپ کو دیے جائیں گے، مدارس کے فنڈ دیے جائیں گے، مساجد کے لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے، تو یاد رکھنا ایک ہوتی ہے زہر، زہر کھانے کے بعد اس کا نقصان زہر کھانے والے کو ہوتا ہے، لیکن یہ جو فنڈات ہیں نا اگر کوئی ان کو ہڑپ کرے، ان کو کھائے تو یہ ایسی زہر قاتل ہے کہ اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، اللہ، اور نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ، امانت داری کا اس قدر شدت سے آپ درس دیا کرتے ہیں۔ کیا بات۔
اور نصابی کتب کے مطالعے کی تو آپ ترغیب دیتے ہی تھے، ہم نصابی کتب اور دیگر سرگرمیوں پہ بھی آپ بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ نے مجھے عربی اخبار دیا اور فرمایا کہ جاؤ یہ جو اس میں مضمون لکھا ہوا ہے نا اس کا ترجمہ کر کے لاؤ۔ مطلب اس قدر توجہ دیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے یہ بتاؤ تذکرہ پڑھی ہے؟ ابوالکلام آزاد کی کتاب تذکرہ اتفاق سے میں نے کچھ پڑھ رکھی تھی تو میں نے عرض کی حضور تھوڑی بہت پڑھی ہے۔ فرمایا پڑھا کرو، ان کتابوں کے پڑھنے سے تم بھٹتے نہیں ہو۔ یہ لفظ کچھ پرانا سا ہے بھٹتے نہیں، لیکن پرانے آدمی اس کو سمجھتے ہیں، یعنی اس سے کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ ہر طرح کا علم حاصل کرو اور خذ ما صفا و دع ما قدر پہ عمل کرو۔ سبحان، اس میں جو صاف ستھرا اچھا مواد ہو اس کو لے لو اور جو فالتو ہو اس کو چھوڑ دو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تربیت میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی نمایاں تھی، اور خاندان رسول کا احترام، سادات کا احترام۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ خواجہ آباد شریف کے پیر صاحب خواجہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے، تو وہ وہاں پہ حاضر ہوئے۔ اتفاق سے چارپائیوں پہ نشست تھی اس وقت، اور آپ بھی ان کے پاس آ کے حضور ظالمت رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے اور تشریف رکھی، آپ نے بیٹھے۔ مجھے وہ منظر یاد ہے۔ کس جگہ پہ؟ یہاں یہ 14 نمبر کے ساتھ غالباً 13 نمبر کمرہ، یعنی بیرا شریف وہ آئے ہوئے تھے، جمال الدین قاسمی صاحب بالکل آئے جی حاضر تھے اور باتیں ہو رہی تھیں، تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ آئے، چارپائی پہ بیٹھے، پائنتی کی طرف بیٹھے، اور بیٹھنے کا جو انداز تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کو اس طرح سکیڑ رکھا تھا، ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اور انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ ان سے محو کلام رہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ سید ذات تھے، جی سادات گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ اس طرح مجھے مصر کا ایک واقعہ یاد ہے جی، آپ تو ماشاءاللہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ جب میں کلیۃ اللغہ عربیہ میں پڑھتا تھا تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ دارالمال اسلامی کی جو تنظیم ہے، آپ اس کے ایک رکن تھے، اس کا اجلاس تھا وہاں پہ میریٹ ہوٹل میں نہر النیل کے کنارے پہ، بالکل۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب اس کے اجلاسوں سے فارغ ہوئے تو آپ ہمارے مدینہ البعوث الاسلامیہ وہاں بھی تشریف لائے تھے، اور جو ہمارا ادارہ تھا، جو کلیہ تھا، اس کے عمید سے بھی ملاقات کی تھی جی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ او میرے ساتھ چلیں، بارگاہ حسینیت میں حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، مشہد حسین، مشہد حسین، رضی اللہ، وہ جامعۃ الازہر کے سامنے جو بالکل روڈ ہے اس کی اگلی طرف جامع راس الحسین ہے، جامع الحسین بھی کہتے ہیں۔ آپ ہمیں وہاں اپنے ساتھ لے گئے، ہم 4 ساتھی تھے۔ مفتی شیر محمد خان صاحب یہ میرے کلاس فیلو رہے ہیں، مولانا الطاف الازہری صاحب تھے، مولانا محمد سعید صاحب تھے، وہ غالباً آج کل لیکچرار ہیں۔ تو وہ جو حاضری کا باادب طریقہ تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ آپ نے اپنے 2 شاگردوں کو یوں ہاتھ لمبا کیا، اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے بازو کے نیچے رکھا، دوسرے 2 ساتھیوں کو بائیں ہاتھ کے نیچے، اور اس طرح ہاتھ کا کلاوہ بھر کے آپ بڑے ادب سے اور عجز و انکسار کے ساتھ ہمیں بارگاہ حسینیت میں لے گئے، سبحان، اور وہاں جا کے عرض کی حضور کرم فرمائیں، میرے شاگرد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان پہ نگاہ کرم رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت خوبصورت واقعات کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ان سے حضرت ضیاء الامت کا وہ منہج محبت نکھر کر سامنے آ رہا ہے ماشاءاللہ۔
تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس موضوع پہ بڑی سیرحاصل گفتگو ہو چکی، اب اس میں اگر آخر میں کوئی پیغام آپ نسل نو کے لیے ارشاد فرمانا چاہیں تو وہ ارشاد فرمائیں۔ میں یہی جی عرض کروں گا کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں ان کے لیے بالخصوص اور متوسلین کے لیے آپ کے منہج میں رشد و ہدایت کا خوبصورت پیغام موجود ہے۔ آپ کی تعلیمات، ارشادات، آپ کا انداز تعلیم و تربیت، آپ کا جو منہج دعوت و ارشاد ہے اور اخلاق و کردار ہے، اس میں ہم سب کے لیے رہنما اصول موجود ہیں۔ ان اصولوں پہ اگر ہم کاربند ہو جائیں تو دونوں جہانوں میں سرخروئی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ جی، آپ کا ویژن ہم سب کے لیے مینارہ نور ہے، مشعل راہ ہے، اور آپ نے جو خوبصورت نصاب امت مصطفیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ترتیب دیا، وہ اصلی تقاضوں سے مکمل طور پہ ہم آہنگ ہے۔ اور نصاب کی جو اہم خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں لچکداریت ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ تو آپ کے نصاب میں فلیکسیبلٹی ہے، جی ہاں، یعنی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں، جتنے جدید ضروریات ہیں ان کو وہ اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے حضور قبلہ دیوان کریم پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، آپ نے اس سلسلہ ذہبیہ کو بڑے خوبصورت طریقے سے آگے چلایا ہے جی، اور وہ دارالعلوم جو جدید و قدیم کا ایک حسین امتزاج پیش کر رہا تھا، نئے زمانے کی امنگوں اور تقاضوں کے مطابق آپ نے مزید تگ و دو کی کوشش جاری رکھی اور اس کو ایک یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک اس سلسلہ خیر کو ہمیشہ جاری رکھے، آمین۔ یہ چشمہ صافی ہمیشہ جاری رہے اور ہم سب اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اب پروگرام کے آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اختصار کے ساتھ جو ہمارا یہ جس ادارے میں ہم موجود ہیں، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ عمر خیل شرقی، اس کے قیام اور پھر اس کی جو خدمات ہیں ان کا کچھ تعارف ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ عمر خیل شرقی 1999 میں قائم ہوا تھا، جی، 1999 میں۔ اس وقت ہم نے شعبہ حفظ کو شروع کیا تھا، جی، پھر اس سے اگلے سال یہ الحمدللہ درس نظامی کا سلسلہ بھی ہم نے شروع کر دیا۔ ابھی 2 سال پہلے الحمدللہ سلور جوبلی کا پروگرام تھا، آپ بھی جی میں حاضر ہوا تھے، بالکل، بڑا خوبصورت خطاب آپ نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کی کرم نوازی سے اب تک اس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ عمر خیل شرقی، چونکہ ہمارا اس کے ساتھ وہ بچیوں کا سیکشن بھی ہے، کلیہ الغوثیہ کی برانچ بھی ہے، تو اس وقت جو فارغ التحصیل علماء ہیں وہ تقریباً 150 سے زائد ہیں، ماشاءاللہ، اور فارغ التحصیل جو حفاظ ہیں وہ لگ بھگ 200 کے قریب ہیں، اور فارغ التحصیل عالمات کی تعداد وہ تقریباً 150 ہے، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری و ساری ہے، اور یہاں علاقائی ضرورت تھی، تو ہمارا علاقہ چونکہ یہ KPK میں آتا ہے تو یہاں لوگ زیادہ بچیوں کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے، ہم نے ضرورت محسوس کی، لہذا بچیوں کے ادارے، ذیلی ادارے مختلف علاقوں میں ہم نے قائم کر دیے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کی کرم نوازی سے دارالعلوم عمر خیل کے تحت بچیوں کے بھی اور بچوں کے بھی چھوٹے بڑے کم و بیش 27 ادارے قائم ہیں، ماشاءاللہ، اور مرکز میں یہاں پہ عمر خیل میں اور اس کی جتنی برانچز ہیں ان سب میں کل جو طلباء اور طالبات کی تعداد ہے وہ تقریباً الحمدللہ 2500 کے قریب ہے، ماشاءاللہ۔
اور یہ سب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے ماشاء کہ اللہ پاک کا کرم شامل حال ہے جی۔ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے صاحبان تلے یہ سفر علم چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ وہ ہر سال کتنے طلباء لگ بھگ دارالعلوم بیرا شریف سے دورہ حدیث کی تکمیل کر کے آ جاتے ہیں؟ یہ کم و بیش اس سال غالباً 13 کے قریب ہیں جی، تو کبھی 20 ہو گئے، کبھی 24 ہو گئے، یہ تقریباً 10 سے 25 تک کی تعداد متفرق ماشاء اللہ رہتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ البتہ طالبات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو یہ کتنے اساتذہ اس وقت مرکز میں جو پڑھا رہے ہیں آپ کے ہاں اس برانچ میں؟ یہ غالباً کوئی 12 سے 15 اساتذہ کرام ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بڑا ہی اعلیٰ سلسلہ ہے۔ اور ہم نے آپ کے طلباء جو بیرا شریف دورہ حدیث میں آتے ہیں ان میں بڑی ایک علمی لیاقت اور پھر یہ ہے کہ حسن اخلاق، تابعداری، اور وہ جو ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو وہ والا رنگ دیکھا ہے، اس میں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک حضور ضیاء الامت کے فیضان کو جاری و ساری رکھے جی۔ بس اللہ پاک کا کرم ہے، اس کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جی، اور حضور ضیاء الامت کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اور ہم شکر گزار ہیں جناب محترم علامہ عبدالعزیز صاحب جی، اور جو دیگر اساتذہ اس وقت ساتھ موجود رہے اس پورے پروگرام میں، ان کے بھی یہ ناظم تعلیمات ہیں اس ادارے کے، اور دیگر جتنے اساتذہ کرام یہاں کام کر رہے ہیں، اللہ کریم سب کو بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح اس علاقے میں علم دین کے اداروں کی قیادت فرماتے رہیں۔ تو بہت خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کر کے، اور آپ نے بڑے ہی ہمبل اور خوبصورت انداز میں حضرت ضیاء الامت کے منہج تربیت کے حسین پہلوؤں کو آپ نے اجاگر کیا ہے، اور ہمارے سامعین کے لیے انشاءاللہ یہ باتیں ان کے حسن و عمل، یعنی ان کے عمل کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے بہت مفید ثابت ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں، کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے دارالعلوم بیرا شریف کے ذیلی ادارے سے اس کو نشر کیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔